پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایم کیو ایم کی حکومت سے علیحدگی کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے اس وقت اقلیتی حکومت بن چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی 127 نشستیں ہیں، اے این پی کی 13، مسلم لیگ فنکشنل 5، بی این پی عوامی 1، این پی پی 1، پاکستان پیپلز پارٹی شیرپا 1، اس کے علاوہ آزاد اور فاٹا کے 15 اراکین ہیں۔ یہ اراکین جو ہیں ان کے اوپر بیٹ کرنا بھی کوئی زیادہ سمجھداری کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو بھی حکومتی اتحاد ہو یہ لوگ ادھر چلے جاتے ہیں۔ کل تعداد 163 بنتی ہے، لیکن ابھی جو اسمبلی سے اپڈیٹس ہمیں ملے کہ 156 لوگوں کی حمایت انہیں حاصل ہے، تقریباً 15 شارٹ یا 17 شارٹ آف ریکوائرڈ نمبرز۔ اس طریقے سے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں اس میں نون لیگ لیڈ کرتی ہے 91 ممبرز کے ساتھ، لیکن وہ اس وقت انٹرسٹڈ نہیں ہے فوری طور پر نو کانفیڈنس لانے میں یا گیلانی صاحب کی حکومت گرانے میں۔ کاف لیگ کے پاس 50 ہیں۔ ایم کیو ایم جس نے علیحدہ ہو کر اس ٹریگر کیا اس پولیٹیکل سچویشن کو، ان کے 25 اراکین ہیں، اور جے یو آئی فضل الرحمان 8، فاٹا کے 3 اراکین جے یو آئی کہتی ہے ہمارے ساتھ ہیں۔ کل تعداد 177 بنتی ہے، لیکن اس میں سے ساری اپوزیشن جماعتیں نون لیگ، ایم کیو ایم، جے یو آئی فضل الرحمان اور کاف لیگ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر چائے بھی نہیں ابھی تک پینے پہ آمادہ، اس لیے امید کم ہے کہ یہ اپوزیشن اکٹھی ہو کر کچھ چینج لا سکتی ہے۔ عمران خان ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب یہ فرمائیے گا، تبدیلیاں، پیٹرول میں اضافے کے خلاف احتجاج، جی ایس ٹی کے اوپر ایشو، ٹیکسوں کا لیڈران کا حال میں نے آپ کو بتایا، کیا یہ جو سیاسی سطح پر اس وقت اسلام آباد میں چینج کا پروسیس سٹارٹ ہوا ہے، کہیں عوامی مفاد جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا؟ کیا ہوگا؟ بالکل نہیں رکھا جائے گا۔ آپ کے سامنے ہے کہ اتنے برے حالات لوگوں کے، میں نہیں جانتا کبھی پاکستان میں ایسے حالات ہوئے ہیں۔ صرف آپ یہ دیکھ لیں گے 1.5 سال میں سب کچھ دگنی ہو گئی۔ آپ سوچیں آج تنخواہ دار طبقہ کیسے گزارا کرتا ہوگا، یعنی کون سا مزدور کیسے گزارا کرتا ہوگا۔ بجٹ ہی نکال دیں، جو آج کل کی مہنگائی ہے، ایک عام آدمی کا بجٹ نکال دیں، کیسے گزارا کرے گا۔ آپ یاد رکھیں کہ $2 اے ڈے پہ تقریباً 75% پاکستانی $2 اے ڈے پہ، $2 اے ڈے کا آپ نکال لیں، آپ بتائیں کہ مہینے میں جو بھی 4,000 روپیہ تنخواہ یا 5,000 روپیہ بنتی ہے، اس پہ کون آج گزارا کرے گا؟ ایم کیو ایم اور نون لیگ نے تو اس پہ پوزیشن لی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول میں اضافہ مہنگائی کو بڑھائے گا تو یہ بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح جی ایس ٹی پہ وہ کہتے ہیں کہ اضافے سے لوگ پسیں گے، عوامی پوزیشن ہے یہ ان کی۔ بالکل، اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یہاں آج تو نہیں پہنچا نا، یہ مسلسل ایک عوام اس گورنمنٹ کی نااہلی اور کرپشن کی قیمت مہنگائی سے ادا کرتی جا رہی تھی۔ یا مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، کارٹیلز بیٹھے ہوئے ہیں، مونوپلیز ہیں، شوگر مونوپلی ہے، ایسی ایسی قیمتیں بڑھی، ایک دم دیکھتے تھے قیمت، لوگوں نے اربوں پتی بن گئے۔ تو کیا کیا اس اسمبلی نے، کیا کیا؟ ہم تو پھر اس ایشو پہ تو آپ کہیں گے کہ کریڈٹ دیں پھر ایم کیو ایم کو اور پی ایم ایل این کو، انہوں نے اسٹرانگ پوزیشن لی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوزیشن سٹرونگ لی ہے، لیکن کیا یہ اب تک جو سارا ایک تسلسل چلا آ رہا تھا، کیا تب نہیں لینی چاہیے تھی؟ رینٹل پاور ہے، انڈسٹری کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، عوام بیڑا غرق ہو گئے، چھوٹا کسان ٹیوب ویل چلانے کے لیے مشکل ہو گیا، اتنی مہنگی بجلی ہوگی۔ کیا تب ان کو نہیں بولنا چاہیے تھا؟ میرا ایک پوائنٹ ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ ساتھ رہیں گے، گورنمنٹ رہے گی یا نہیں رہے گی، یا کیا نیا سیٹ اپ بنے گا، میں نہیں جانتا، کیونکہ اس میں کوئی نظریے کی جنگ نہیں ہے، یہ مفادات کی جنگ ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ کوئی، کیونکہ دیکھیں نا سب کو، ایم کیو ایم کے پاس کراچی ہے، کراچی 60-70% آف پاکستان کی جو آمدنی ہے وہ کراچی سے ہے۔ نون کے پاس 60% پاکستان ہے، پنجاب ہے، سو دے آر بوتھ ہیپی۔ اے این پی کے پاس فرنٹیئر ہے۔ کیا وہ سوچیں گے کہ ہم اگر ان ہاؤس چینج بھی لے کے آتے ہیں تو جو بھی گورنمنٹ بنے گی بڑی کمزور ہوگی؟ تو کیا وہ سمجھے گے کہ کمزور گورنمنٹ سے میکسیمم فائدے اٹھائے جائیں، اپنی پاور بیس جو ہے اس کو اور مضبوط کیا جائے، اور فائدے اٹھائے جائیں، اور ذمہ داری بھی کوئی نہیں ہے؟ تو ہو سکتا ہے وہ اس کو ایسی رکھیں، لیکن کیا ملک کا اس میں فائدہ ہے؟ ملک تو بربادی کی طرف آپ کا جا رہا کہنا ہے۔ یہ ہے کہ پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم جو ہے ایک کراچی کی سیاست کر رہا ہے، ایک پنجاب کی سیاست کر رہے ہیں، اینڈ دے آر ہیپی ود دیٹ۔ دیکھیں ابھی بھی جو ان کی یہ جو ذاتیات کے اوپر آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ہماری سیاست کی ایک شرمناک واقعہ ہوا ہے، یہ جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کہا ہے، ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این نے۔ لیکن میں پی ایم ایل این کا یہ کہوں گا کہ 97 کے اندر میں پہلی دفعہ الیکشن لڑا، انہوں نے ساری کیمپین میری ذات پہ کر دی۔ سیٹا وائٹ ان کو میڈیا سیل ٹیلی فون کرتا تھا، اس کی سٹیٹمنٹ چھپاتا تھا۔ میری بیوی کو، وہ بیچاری مسلمان ہو کے یہاں آئی، اس کو یہودی لابی کہہ دیا کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے میری شادی، ساری بیچاری اس پر کیمپین کر دی۔ اب ان کو پتا چل گیا ہے کہ جب ایم کیو ایم کو انہوں نے کیا تو انہوں نے بھی جو ذاتیات پہ آپ چپ ہو گئے،
خیر وہ بری چیز تھی، یہ روایت دونوں بری، جس نے بھی کی اچھی نہیں. کبھی بھی آپ کو لوگوں کی ذاتیات کے اوپر نہیں آنا چاہیے. دیکھیں ایشو ہے، ایشو لوگ بھوکا مر رہے ہیں، مہنگائی میں مر رہے ہیں، آپ اس کے اوپر آئیں کہ حل کیسے دینے ہیں. آپ آ گئے اپنے ذاتیات کے اوپر، وہی انہوں نے پہلے کیا. پاکستان کے اندر ایک قانون بننا چاہیے کہ اس وقت قوم اپنی بربادی کی اندھیرے دیکھ رہی ہے سامنے. کیا آپ کے پاس حل ہے؟ ہمیں حل بتائیں لوگوں کو، بجائے ایک دوسرے کو اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی ذلیل کرنا، ملک کو بھی ذلیل کر رہے ہیں. جو ابھی سیاسی مخاصمت شروع ہوئی اسلام آباد کے اندر، کیا اس سے لوگوں کا بھلا ہوگا یا مزید ہم مشکل میں پڑیں گے؟ دیکھیں میں ندیم آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سوائے آپ کو الیکشنز کے ہم اس دلدل سے نکل ہی نہیں سکتے. اب دیکھیں نا کیا ہوگا، ان ہاؤس چینج ہوتا ہے کیا فرق پڑ جائے گا. دیکھیں نا جب تک آپ کی مائنورٹی گورنمنٹ ہے وہ بلیک میل ہوتے رہیں گے. اب ادھر جو جتنی گورنمنٹ کمزور ہوتی جائے گی اتنی زیادہ بلیک میل ہوتی جائے گی، تو مار تو عوام کھائے گی. کیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے پاس واضح ایسی پالیسیز ہیں جو تبدیلی لا سکیں؟ دونوں پارٹی سٹیٹس کو کی پارٹیز ہیں. آپ کے پاس کیا پالیسی ہیں جو تبدیلی لے آئی، کایا پلٹ دے گی، ایک دم پوری دنیا بدل جائے، پاکستان میں امن سکون ہو جائے، ترقی خوشحالی آ جائے؟ تین چیزیں پاکستان میں بہت بڑا چینج آئے گا. امریکہ کی غلامی سے نکلے، اپنے مفادات کے لیے کھڑے ہوں. نمبر 2 ٹیکس اکٹھا کریں، اپنے ڈکلیئر کریں، دوسروں کے یعنی کہ اگر آپ نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے اپنے بینامی ختم کریں. خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خواجہ صاحب خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. السلام علیکم جی. خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. یہ جو کرنٹ سچویشن ہے، خان صاحب کا خیال ہے کہ یہ نئے الیکشنز بہتر حل لے جا سکتے ہیں ہمیں، کیا آپ کا بھی یہی اتفاق رائے ہے اس سے؟ نہیں، میں ایگری کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ نئے الیکشن ہی واحد حل ہے موجودہ سچویشن سے نکلنے کا. لیکن ایک بات میں کپتان صاحب کی کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. رینٹل پاور میں بات کی ہے، میں پٹیشنر ہوں رینٹل پاور میں. سپریم کورٹ میں گئے ہوئے آپ؟ سپریم کورٹ میں گیا ہوں. کافلی کی طرف سے فیصل صالح یاد کیے ہیں. میرا خیال ہے کہ بار بار باتیں کرتے ہیں رینٹل پاور کی، ان کو بھی جانا چاہیے تھا کورٹ میں. ہمارے ساتھ یہ بھی چلے جاتے وہ پہ، اور ہم نے 2.25 ارب روپیہ واپس کروایا ہے، اور باقی 23 ارب روپیہ جو 21 ارب روپیہ رہ گیا انشاءاللہ وہ بھی واپس ہوگا. خواجہ صاحب ایک چیز پی ایم ایل این جو ہے جی پی ایم ایل این جو ہے وہ ایشوز کے اوپر اسمبلی میں بھی جاتی رہی ہے، اور ہم 2-3 اور ایشوز پہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہفتے 10 دن میں اس پہ بھی چلے جائیں گے. خواجہ صاحب پروگرام کے میں بالکل اینڈ پہ آ گیا ہوں. مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ آج جو یوسف رضا گیلانی اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی، اس کا منطقی انجام اب کیا ہوگا اس پولیٹیکل کرائسس کا؟ کیا آپ سپورٹ کریں گے گیلانی صاحب؟ ملک صاحب وہ یہ پنجاب کی جو گیس کی سچویشن جو ہے نا، اس کے متعلق یہ پہلے کی ایک میٹنگ تھی کہ پہلے صبح 10 بجے تھی، پھر 12 بجے ہو گئی. یہ اس کا کوئی اس کرائسس کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق نہیں بنتا، لیکن کیونکہ چل رہی ہے تو وہاں سے کوئی بات ہوئی ہوگی لازمی. خواجہ صاحب حکومت گر رہی ہے، وہ گیس کی کہاں بات کی ہوگی؟ یہاں تو گیس اٹھ رہی ہوگی، اس وقت دھواں اٹھ رہا ہوگا. نہیں ہاں وہاں پہ تو میرا لازمی طور کے اوپر گیس سے بہت سارے مسئلے پیدا ہو گئے ہوئے ہیں، ضرور کوئی بات ہوئی ہوگی. لیکن خواجہ صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ ادا کروں گا آپ ہمارے ساتھ رہے. خواجہ محمد آصف صاحب پی ایم ایل این سے. خان صاحب کلوزنگ ریمارکس. پاکستانی عوام کی فلاح کرنی ہے، بہتری کرنی ہے، ملک میں امن سکون کرنا ہے، تو کیا چاہیے کرنا؟ 2 سب سے بڑے مسئلے ہیں. ایک اس جنگ سے نکلیں، کیونکہ جب تک یہ جنگ چل رہی ہے اس ملک کے اندر سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. دوسرا، اس ملک کے اندر کرپشن کے جن کو احتساب ایک اکراس دا بورڈ آزاد انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو کرپشن کو ڈیل کرے، اور جو ٹیکس کلیکشن ہے کوئی ٹیکس نیٹ سے باہر نہ ہو، اور بینامی ختم کریں. سب اپنی ایسٹس ڈکلیئر کریں، اور پولیٹیشین اپنے آپ سے شروع کریں، بینامی نہ ہو، اور اپنے پیسے اور جائیداد ملک سے باہر نہ رکھیں. بہت بڑا پوائنٹ ہے یہ. عمران خان صاحب بہت شکریہ، تحریک انصاف کے سربراہ. آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہو گیا. ندیم ملک کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.